السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 593۔ اس پیج میں سورۃ الغاشیہ کا اختتام، آیات ہوں گی 23 سے لے کر 26 تک۔ اسی پیج میں سورۃ الفجر کا آغاز، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 022 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے، کفر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا۔ گزشتہ پیج کے آخر میں کہا گیا ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کیجیے، آپ ان پر نگہباں نہیں ہیں۔ تو جو روگردانی کرے گا، کفر کرے گا، یعنی دعوت پہنچنے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، یعنی جہنم کا۔ اب یہ کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے تو وہ تو انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ایاب، لوٹ کر آنا ہے ہماری طرف، پھر ہم پر ان کا حساب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، واو قسم دیا، فجر کی قسم، اور فجر مطلق فجر، کسی فجر کا تعین نہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ بھی پہلے جملے پر عطف ہے اس کا، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس سے مراد مفسرین نے عشرہ ذی الحجہ کی راتیں مراد لی ہیں، چونکہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے باندھا ہے باب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی، جو اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ، سوائے کہ انسان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے۔ والشفع والوتر، یہ بھی قسم ہے، جفت اور طاق، کوئی بھی عدد جفت ہو، کوئی بھی طاق ہو۔ جفت یعنی جیسے 4 6 جس کی برابر تقسیم ہوتی ہو، طاق برابر تقسیم نہیں ہو سکتی، جیسے 1 3 5۔ واللیل اذا یسر، رات جب چلی جائے۔ اب یہ قسمیں کھا کر فجر، لیال عشر، شفع، وتر، واللیل اذا یسر کہا جا رہا ہے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی کیا، ذالک یعنی یہ جو اوپر جو بیان ہوئی ہیں قسمیں، جو الفاظ، جو چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے عقل والے کے لیے۔ اصل میں حجر، حجر سے مراد کسی چیز کو روکنا، تو عقل اس سے مراد اس لیے لی جاتی ہے کہ عقل غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا دیکھا آپ نے اللہ نے کیسے کیا، تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ۔ اب ترہ کے معنی ہوتے ہیں کیا دیکھا، اب ترجمہ تو وہی کریں گے جیسے ہم اللہ کا ہاتھ اور پنڈلی کرتے ہیں، لیکن مفہوم کہ عاد تو پہلے گزر چکی، مفہوم کیا مطلب ہے کہ دیکھا، جسے ہم کسی سے کہتے ہیں ذرا آپ دیکھیے میرے معاملے میں، یعنی کیا دیکھیے، معاملہ تو نظر نہیں آتا ہے نا، یعنی تدبر، غور و فکر، یہ مراد ہے۔ اب یہ قوم عاد کی تفصیل، ارم ذات العماد، ارم بن سام بن نوح، گویا کہ اس قوم کے دادا کا نام، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والی، اس سے مراد دراز قامت تھے، زور و قوت میں بھی زیادہ تھے، اور تعمیری کام ان کا اونچا رہتا تھا پہاڑوں کے اوپر۔
التي لم يخلق مثلها في البلاد، اس جیسی قوم زمین میں، شہروں میں، بلد کی جمع بلاد، پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اب دوسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود جو تراشتے تھے وادی میں پتھروں کو، الصخر۔ اب یہ دوسری قوم کی خاصیت ہے قوم عاد کے بعد کہ یہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ تو قوم عاد جو ہے پہاڑوں کے اوپر اونچی اونچی عمارتیں، اور یہ پہاڑوں کو کھود کر۔ اب تیسری قوم، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، میخیں یعنی کہ کیلیں، تو اس کے پاس اتنی کیلیں تھیں جب باہر نکلتے تھے تو فوج کو بیٹھنے کے لیے، اس لیے اسے میخیں والا، اتنی کثرت سے تھی۔ اور دوسرا ہے کہ عذاب بھی انہی سے دیتا تھا لوگوں کو۔ اب یہ تینوں کو جمع کیا گیا الذین کہہ کر، الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ انہوں نے سرکشی کر رکھی تھی شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا۔ تینوں سرکش قوم کو تکلیف دینے میں ایک ہی جیسی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا، ظاہر ہے کہ مختلف زمانے کی تھی، تو اجمالی طور پر ان کی گرفت کو بیان کیا گیا ہے، باقی ہر قوم علیحدہ علیحدہ طریقے سے تباہ ہوئی ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو برسایا ان پر عذاب کا کوڑا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف تھا ہو۔ ان ربک لبالمرصاد، مر راہ کے پہلے زیر ہے مگر صاد ہے سامنے، اس لیے پور پڑی جائے گی، مرصاد۔ تیرا رب تو گھات میں ہے۔ کیا مطلب گھات میں؟ یعنی قوم نافرمانی کرتی ہے یا کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو صرف اس انتظار میں ہے کہ اس کی مہلت کب ختم ہو۔ جی، تو یہ مرصاد سے یہ تعبیر کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب ایک انسان جو نافرمان ہے، اس کی صفات خاصہ دیکھیے، جب اسے اللہ آزماتا ہے تو عزت اور نعمتوں سے نوازتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھ پر اکرمن، کرم کیا۔ مگر یہ تو مومن بھی کہتا ہے، مگر مومن تعریف میں کہتا ہے، اور یہ تکبر میں فخر کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، اور کل بھی قیامت اگر واقع ہوئی تو مجھ پر کرم کرے گا، اس چیز کو ملحوظ رکھے گا۔ اب دیکھیے، جب اس کا عکس یعنی جب بدحالی ہو جائے تو مومن تو صبر کرتا ہے، مگر یہ سنیے اس کا معاملہ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے آزماتا ہے اس کا رب اور تنگ کرتا ہے اس کی روزی تو کہتا ہے کہ میری توہین کی۔ دیکھیں، تو مومن کی اور اس کی شان میں فرق ہے۔ مومن فخر نہیں کرتا، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور بدحالی میں، امتحان میں صبر کرتا ہے۔ تو یہ جو شخص جو اس کے صفات کے نعمتوں پر فخر، اور جب تنگ ہو جائے اس کی روزی تو کہتا ہے کہ توہین کی، کلا، نہیں، یہ خیالات تمہارے غلط ہیں۔ تو سنیے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں جو تم سوچ رہے ہو، اصل میں تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ یتیموں کی ان کے یہاں کوئی عزت نہیں تھی، حقارت سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا مال بھی کھا جاتے تھے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تحاض ترغیب، مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ متعدد بار کلام پاک میں آیا ہے، بڑی اہمیت ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، تلاش کرنا، جو معلوم ہے انہیں، بڑی فائدے کی چیز ہے یہ۔
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بجائے ترغیب دیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، میراث کو سمیٹ لیتے تھے. تراث یعنی میراث، اکل لما یعنی سمیٹ لینا. تو بغیر حساب کتاب کے، جیسے کہ بھائی مر گیا تو جو بھائی زندہ ہے اس کی بیوی کو بچوں کو محروم کرتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا بحیثیت بھائی ہونے کے. تو اس طریقے سے تو تراث کے معنی میراث. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اچھا مزید وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور بہت زیادہ عزیز تھا تمہیں مال، حبًا جمّا کے معنی. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، ہولنا کے دن. اب کیسے زمین ریزہ ریزہ ہوگی، پہاڑ اڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ زمین ہموار ہو جائے گی. جی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا. بس یہی ترجمہ کریں گے، تیرا رب آئے گا، اور فرشتے سب بصف، سب باندھے ہوئے. یہ منظر ہے قیامت کا. آسمان تو ٹوٹ جائے گا، فرشتے سب اتریں گے. تو اللہ کا آنا کیسے ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تیرا رب آئے گا بس، اور فرشتے قیامت کے دن کیسے صفیں باندھے ہوئے ہوں گے. یعنی ایک ادب اور ملحوظات جسے کہتے ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں اس کے تعلق سے کوئی محکم بات قائم کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے سب باندھے ہوں گے. بعض محققین نے بتایا ہے کہ 7 صفیں ہوں گی. مطلب ہے کہ پوری زمین کو 7 صفوں سے، وہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے جفت کا اور طاق کا، تو جو محققین علماء ہیں اور سلف صالحین تو وہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں. تو اس کی ہم نے وضاحت کر دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.